السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سی ٹیٹ کے 30 معروضی سوالات کو لے کر۔ ان میں سوالات قواعد کے متعلق بھی ہیں، واحد اور جمع کے متعلق بھی ہیں، اسی طرح پیسز سے بھی ہیں، یعنی اقتباسات سے بھی سوالات لیے گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک ویڈیو پر بنے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ 30 کے 30 سوالات بالکل سمجھا کر اور آپ کو اطمینان بخش ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ آپ دعا بھی فرمائیں کہ یہ معروضی سوالات کا سلسلہ بالکل آخر تک چلے۔ میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اب تک سی ٹیٹ کے جتنے اردو کے سوالات ہیں، میں انشاءاللہ ان تمام سوالات کو حل کرا کر آپ کے لیے سی ٹیٹ کوالیفائی کرنے کے راستے کو آسان کروں گا۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ہدایات، نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے، عبارت ٹیکسٹ کو بولتے ہیں، اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ متبادل بدل کہتے ہیں۔ ایک سوال کے چونکہ 4 جوابات ہوتے ہیں سی ٹیٹ میں آبجیکٹیو کے طور پر، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا متبادل ہوتا ہے، دوسرے کا بدل ہوتا ہے۔ تو 4 متبادل میں سے جو سب سے بہتر ہو، مناسب ترین، ایک ہوتا ہے مناسب تر اور یہ ہے مناسب ترین، جو سب سے زیادہ مناسب ہو، اس متبادل کا انتخاب کیجیے، مطلب اس کو چوز کیجیے۔ سوال نمبر 91 تا 99 یہ پیسج ہے، اقتباسات ہے، اس کو پڑھ کر اسی میں ان تمام سوالات کے جوابات ہیں 91 سے 99 تک میں۔ سب سے پہلے آپ کو طریقہ یہ اختیار کرنا ہے، چونکہ سی ٹیٹ میں وقت کافی کم ہوتا ہے، ایک سوال 1 منٹ کا ہوتا ہے، گویا کہ 1 منٹ میں ایک سوال آپ کو حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس طریقے کو یوز کریں۔ سب سے پہلے آپ سوالات والے خانے کو پڑھ لیں کہ کیا کیا سوالات کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر 91 میں پوچھا گیا ہے، سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی کیا بن کر دوبارہ پانی کی شکل میں برستا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سوال کیا کیا گیا ہے۔ سمندر وغیرہ کی پانی، دریاؤں کی پانی کس چیز کی شکل میں دوبارہ برستا ہے، اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کا جواب آپ کو پیسج میں ملے گا۔ دوسرے سوال کو آپ ذہن میں رکھیں، پانی سے بھرے ندی نالے کس چیز کو جنم دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آپشن ہیں، اس کا جواب یہاں آپ کو تلاش کرنا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سوال دوسرا کیا ہے، پانی سے بھرے ندی نالے کس چیز کو جنم دیتے ہیں، کس کو جنم دیتے ہیں۔ نمبر 3 کا سوال ہے، ٹربائن کسے کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہاں پیسج میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ میں پہلے اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ پیسج پڑھنے میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو، چونکہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے وہاں پر۔ تو آپ ان تمام سوالات کو اگر پہلے ذہن میں رکھ کر پھر پیسج کو پڑھیں گے تو فٹافٹ آپ کے جوابات ملتے جائیں گے۔ تیسرا سوال آپ ذہن میں رکھیں، ٹربائن کسے کہتے ہیں۔ چوتھا سوال آپ رکھیں، مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں۔ مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں۔ یہ جواب یہاں موجود ہے، لیکن سوال آپ کو پہلے ذہن میں بٹھا لینا ہے، سوال بٹھا کر پھر اقتباسات کو پڑھنا ہے۔ 95 نمبر میں ہے، آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے کس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوالات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ 96 نمبر، جگہ کی جمع کیا ہے۔ سوال آپ ذہن میں رکھیں، یہ تو ویسے اقتباسات میں نہیں ہے، لیکن اس کا جواب بالکل آسان ہے، جگہ کی جمع جگہوں استعمال ہوتا ہے۔ سکھ کا متضاد یعنی الٹا اور وپریت دکھ ہوتا ہے، بالکل آسان ہے۔ انسان کی زندگی میں بڑا آرام، سکھ اور آسانیاں کس نے فراہم کی ہے۔ سوال آپ ذہن میں رکھیں گے، بجلی نے فراہم کی ہے۔ بجلی کو بنانے میں سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے، سورج کرتا ہے۔ لیکن یہ تمام سوالات آپ ذہن میں رکھ کر پھر آپ پیسج اور اقتباسات کو پڑھیں گے۔ 99 ہو گئے۔ 100 نمبر میں دیکھیے، اچھا اقتباسات کے سوالات یہیں تک تھے، تو یہ تمام سوالات اپنے ذہن میں رکھ کر اب اقتباسات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو فٹافٹ ملیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں اقتباسات کو۔ بجلی نے انسان کی زندگی میں بڑا آرام اور سکھ پیدا کیا ہے۔ دیکھیے آپ کا سوال حل ہو گیا، وہاں پوچھا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا آرام اور سکھ کس نے پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ بجلی نے پیدا کیا۔ ایک سوال حل ہوا۔ اس نے انسان کے لیے کئی طرح کی آسانیاں مہیا کی ہیں۔ بجلی کئی طرح سے تیار کی جاتی ہے، یہ بھی آپ کا سوال تھا۔ بجلی کئی طرح سے تیار کی جاتی ہے جو انسان کے 20 کام میں استعمال ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ کام سورج کرتا ہے۔ یہ سوال حل ہو گیا آپ کا۔ بجلی تیار کرنے میں سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے؟ سورج کرتا ہے۔ سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی
بخارات بن کر دوبارہ پانی کی صورت میں برستا ہے۔ یہ سوال بھی تھا آپ کا کہ سورج کی گرمی کی بدولت سمندر اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر دوبارہ پانی کی صورت میں برستا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ کیا چیز بن کر دوبارہ پانی کی شکل میں برستا ہے؟ کیا چیز بن کر برستا ہے؟ بخارات، یعنی بھاپ بن کر دوبارہ پانی کی شکل میں برستا ہے۔ پھر ندی نالے اس پانی سے بھر جاتے ہیں۔ پانی سے بھرے ندی نالے بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں۔ یہیں سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ پانی سے بھرے ندی نالے ہی بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں۔ پانی کے زور اور طاقت سے ایک پہیہ گھومتا ہے جسے ٹربائن کہتے ہیں۔ سوال دیکھیے، آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں، ٹربائن کسے کہتے ہیں؟ کسے کہیں گے ٹربائن؟ پانی کے زور اور طاقت سے گھومنے والا پہیہ۔ یہاں آپ کو جواب مل گیا۔ پانی کے زور اور طاقت سے ایک پہیہ گھومتا ہے جسے ٹربائن کہتے ہیں۔ اس ٹربائن سے مقناطیس لگا ہوتا ہے۔ مقناطیس چمبک کو کہتے ہیں جو اس کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ اس مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو جنریٹر کہتے ہیں۔ یہ بھی سوال آپ کا حل ہو گیا۔ یہاں سوال ہے آپ کا، مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جنریٹر کہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے سوالات ذہن میں بٹھائے تھے کہ ان کا جواب فٹافٹ آپ کو یہاں ملتا رہے۔ تو یہ جواب مل گیا، اس مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو ہی جنریٹر کہتے ہیں، جنریٹر کہتے ہیں۔ پانی کے بجلی گھروں کو چلانے کے لیے کروڑوں من پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی سوال ہے اگلا، آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے ایٹمی توانائی یعنی یورینیم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سوال ہے آپ کا کہ آج کل بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایٹمی توانائی یعنی یورینیم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس جگہ یورینیم کا استعمال ہوا ہو اسے ایٹمی بجلی گھر کہیں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب سوالات آپ نے پہلے ذہن میں بٹھا لیے تو اس کی روشنی میں جوابات آپ کو اقتباسات میں فٹافٹ ملتا گیا۔ تو یہی طریقہ آپ انشاءاللہ امتحان گاہ اور ایگزام ہال میں استعمال کریں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہدایات، نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے، چوز کیجیے۔ 4 میں سے سب سے بہتر جو ہو اس کو چوز کیجیے۔ یہاں بھی آپ اگر ایک بار ایسا ہی کریں تو بہتر رہے گا۔ سب سے پہلے سوالات کو پڑھ لیتے ہیں۔ شاعر کے نزدیک زندگی کس سے عبارت ہے؟ عبارت کا مطلب ہے مراد۔ شاعر کے نزدیک زندگی سے مراد کیا ہے؟ ایک تڑپ ہے۔ لیکن آپ سوال کو ذہن میں رکھیں، اس کے بعد آپ اقتباسات یا شعر کو پڑھیں گے۔ شاعر کے نزدیک زندگی کس سے عبارت ہے یعنی زندگی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2 ہے 101، تیسرے شعر کے پہلے مصرے میں شاعر کو کس کے منظر نگاہ میں جچتے نہیں؟ بہشت کے منظر جچتے نہیں، لیکن آپ ان کو شعر میں تلاش کر لیں گے بعد میں۔ سوالات ابھی ذہن میں رکھیے۔ 102، شاعر نے منزل حیات کس کو بتلایا ہے؟ اپنے محبوب کی رہگزر کو بتلایا ہے، لیکن آپ صرف ابھی یہاں سوالات کو ذہن میں سیٹ کر رہے ہیں۔ 103، شمع حرم کا نور بھی میری نظر میں ہے۔ یہ آپ کو شعر کے اندر ملے گا انشاءاللہ۔ 104، زندگی کا متضاد کیا ہے؟ موت ہے، بالکل آسان ہے۔ پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کس کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے؟ کس کو بتا رہا ہے؟ حیات کو مسلسل سفر میں بتا رہا ہے۔ حیات کسے کہتے ہیں؟ حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ 106 میں دیکھیے، درج ذیل میں سے کون قواعد پڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے؟ ہاں، اس کا تعلق چونکہ شعر سے نہیں، آئیے اب شعر کو حل کر لیتے ہیں۔ ہاں، شعر کیا ہے؟ منزل کوئی نہ جادہ منزل نظر میں ہے، لیکن حیات ہے کہ مسلسل سفر میں ہے۔ جواب ہو گیا آپ کو، کیا چیز مسلسل سفر میں ہے؟ حیات مسلسل سفر میں ہے۔ دوبارہ پڑھیے، منزل کوئی نہ جادہ منزل نظر میں ہے، لیکن حیات ہے کہ مسلسل سفر میں ہے۔ حیات اس کا جواب ہے، مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ وہ ایک تڑپ کے جس سے عبارت ہے زندگی، کچھ سنگ در میں کچھ میرے سودائے سر میں ہے۔ تو سوال کیا گیا ہے کہ شاعر کے یہاں زندگی سے کیا عبارت ہے؟ کیا ہے؟ ایک تڑپ ہے۔ زندگی سے مراد کیا ہے؟ ایک تڑپ ہے۔ وہ ایک تڑپ کہ جس سے عبارت ہے زندگی، یہی جواب ہے، وہ ایک تڑپ۔ شاعر کے نزدیک زندگی کس چیز سے عبارت ہے؟ ایک تڑپ سے عبارت ہے۔ جواب مل گیا آپ کو۔ کچھ سنگ در میں کچھ میرے سودائے سر میں ہے، جچتے نہیں بہشت کے منظر نگاہ میں۔ یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ شاعر کو کس چیز کے منظر نگاہ میں نہیں جچتے؟ بہشت کے منظر نگاہ میں نہیں جچتے۔ جس دن سے ایک بہشت خرامہ نظر میں ہے، جائیں کہاں نکل کے تیری رہ گزر سے ہم، ہر منزل حیات تیری رہ گزر میں ہے۔ ہر منزل حیات تیری رہ گزر میں، کہاں ہے؟ رہ گزر میں ہے۔ میری یہی خطا ہے بس اے اہل بت کدا، بت کدا کہتے ہیں پوجا کے استھان کو، گویا کہ
مندر وغیرہ کو۔ میری یہی خطا ہے بس اے اہل بتکدہ، اہل بتکدہ کا مطلب ہو پجاری، بتکدہ والے۔ شمع حرم کا نور بھی میری نظر میں ہے، یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ میری نظر میں کیا ہے؟ شمع حرم کا نور کہاں ہے؟ میری نظر میں ہے، سب سے آخری سوال اس میں ہے۔ تو یہ تمام کے تمام سوالات آپ کے حل ہو گئے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہدایات۔ نیچے دیے ہوئے سوال کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 106 سے 120 تک دیکھیے۔ ہاں، درج ذیل میں سے کون قواعد پڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے؟ نمبر 1، مثالوں کے ساتھ قواعد کے اصولوں کی تدریس۔ متن کا ترجمہ کرتے ہوئے قواعد کے اصولوں کی تدریس۔ قواعد کی مخصوص کتاب کی مدد سے قواعد کی تدریس۔ قواعد کے اصولوں کی دریافت میں معاون سیاق میں قواعد کی تدریس۔ یہ 4 سوالات ہیں اور آپ کو جوابات ایک چوز کرنا ہے جو سب سے مناسب ترین ہو۔ دیکھتے ہیں سوال کو، دوبارہ سمجھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون قواعد پڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے؟ قواعد گرامر زبان کو سیکھنے کے لیے قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کون سا زبان سیکھنے کے لیے؟ ادر لینگویج سیکھنے کے لیے، یعنی زبان کی آموزش کے لیے۔ اکتساب کے لیے قواعد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آموزش کے لیے قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قواعد پڑھانے کا سب سے مؤثر اور سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں میں سب سے بیسٹ طریقہ آپ 4 نمبر کو دیکھیے۔ قواعد کے اصولوں کی دریافت میں معاون سیاق میں قواعد کی تدریس۔ قواعد کی کتاب کو کس طرح پڑھائیں گے؟ قواعد کے اصولوں کی دریافت۔ قواعد کے اصول کہتے ہیں بیسک چیزوں کو، اور دریافت کہتے ہیں تلاش کرنے کو۔ تو قواعد کی جو بیسک چیزیں ہیں اسے تلاش کرنے میں جو چیزیں معاون ہو، اسی کے انداز میں قواعد کی تدریس پڑھائیں گے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اس لائن کو۔ قواعد کے اصولوں کی دریافت میں معاون سیاق میں قواعد کی تدریس۔ گرامر پڑھانے کے لیے بیسک چیزوں کو تلاش کرنے کے سلسلے میں جو چیزیں معاون ہوتی ہیں اس طور پر قواعد کی تدریس اگر پڑھائیں گے تو یہی طریقہ سب سے مؤثر ہے۔ یہ تینوں طریقے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پوچھا کیا ہے؟ سب سے مناسب ترین متبادل کو تلاش کرنا ہے، تو یہی سب سے زیادہ مناسب ترین ہے، 4 نمبر۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 107، سماجی تعامل کے تصور کا تعلق کس سے ہے؟ کون کہتے ہیں کہ زبان بچہ سماجی تعامل کے ذریعے سے سیکھتا ہے؟ آپ کو خوب یاد ہوگا، وائگوتسکی کا یہ ماننا ہے کہ بچہ زبان سماجی تعامل کی وجہ سے سیکھتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 108، درج ذیل میں سے کون بچوں کے زبان کے اکتساب میں معاون ہوتا ہے؟ اکتساب مطلب حصول، تحصیل اور حصولیابی، خود بخود حاصل کرنا۔ پہلی لینگویج، مادری زبان کے بارے میں یہ چیزیں ہیں۔ درج ذیل میں سے کون بچوں کے زبان کے اکتساب میں معاون ہوتا ہے؟ گھر کا ماحول جہاں بچے کو زیادہ بولنے کی آزادی نہیں ہے، بالکل غلط۔ زیادہ بولنے سے منع نہیں کیا جا سکتا، بولنے سے ہی بچہ زبان سیکھتا ہے۔ گھر اور آس پاس بڑوں کی باتوں کو سننا، بچوں سے کہی ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانے کے لیے کہنا۔ اور نمبر 4، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ تو سب سے بیسٹ اور سب سے مناسب ترین متبادل کیا ہے؟ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ چونکہ بچہ جب دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو کھل کر اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرے گا، کبھی سوال کرے گا، کبھی جواب دے گا، کبھی لڑائی کرے گا، کبھی مکالمہ کرے گا۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ بچوں کے زبان سیکھنے کا، اکتساب کا کیا ہے؟ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ کیوں سب سے بہتر ہے؟ اس وجہ سے بہتر ہے کہ اس میں بچہ کھل کر اپنے خیالات کو اور جذبات کو ظاہر کرتا ہے اور بولتا ہے۔ 112، صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہے۔ صوتیاتی کہتے ہیں دھونی کو اور ساؤنڈ کو۔ تو صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہے، کس سے متعلق ہوتی ہے؟ پڑھنے سے متعلق ہوتی ہے، کہ انسان جب پڑھے گا تو اس سے آواز نکلے گی، اچانک آواز نکلے گی۔ اور آپشن کو دیکھیں، صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہے سننے کی صلاحیت سے، بولنے کی صلاحیت سے، پڑھنے کی صلاحیت سے اور لکھنے کی صلاحیت سے۔ لکھنے سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، بولنے اور سننے کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر اور سب سے بیسٹ کیا ہے کہ صوتیاتی آگہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہے پڑھنے کی صلاحیت سے۔ پڑھنے میں سب سے زیادہ معاون چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ صوتیاتی آگہی ہوتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 113، نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے، یعنی اس کے اکتساب کی، نقل کی، تبدیلی کی اور ترجمہ کی۔
تو نوم چومسکی کیا مانتے ہیں کہ بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے، یعنی اس کے اکتساب کی سب سے زیادہ مہارت ہوتی ہے۔ اکتساب مطلب حاصل کرنے کی، نقل، تبدیلی اور ترجمہ بچے کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی ہے۔ نوم چومسکی مانتے ہیں کہ بچے کے ذہن کے اندر ایک LED ہوتا ہے، ایک یونیورسل گرامر ہوتا ہے، لیکن اس سے کام کیا ہوتا ہے؟ اکتساب ہوتا ہے۔ بچے اس سے زبان حاصل کرتے ہیں، نقل کرنا، تبدیلی کرنا اور ترجمہ کرنا بچے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ 114 زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے۔ زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے، نقل کے ذریعے، الگ تھلگ رہ کر، تفصیلی وضاحت کے ذریعے، ایک مربوط انداز میں۔ آپ الفاظ پر غور کریں، زبان کی مہارت اور اس کی تدریس۔ تدریس کیا ہوتا ہے؟ تدریس آپ آموزش کہہ سکتے ہیں، اکتساب کے علاوہ ہے یہ، حاصل کرنا نہیں، سیکھنا سکھانا۔ تو سیکھنے سکھانے کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ ایک مربوط انداز میں۔ مربوط مطلب اجتماعی شکل میں، جہاں بچے کلاش کی شکل میں ہو یا کسی بھی طرح پر جہاں چند بچے جمع ہوں، وہیں مربوط انداز میں سب سے زیادہ زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے۔ جواب کیا ہوگا؟ سب سے بیسٹ ایک مربوط انداز میں۔ 115 استانی ابتدائی درجات کے طلباء کو کچھ تصویر بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے، اس طرح وہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابتدائی درجات ہے، پرائمری درجات میں ایک استانی ہے اور وہ بچوں کو تصویر بنانے کے لیے بولتی ہے اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے۔ اس طرح وہ کلاس میں کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ کیا وہ کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتی ہے، لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے، ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے، بچوں کو صرف کام میں شامل کر رہی ہے؟ سب سے بیسٹ کیا ہوگا اس میں؟ سب سے بیسٹ سمجھ میں آتا ہے لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے۔ لطیف بالکل باریک بینی کے ساتھ وہ بچوں کی مہارت کو فروغ دے رہی ہے۔ اصل اس نے کام کیا بتایا ہے کہ تصویر بنانا ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے، تو بالکل ایک باریکی انداز میں، پوشیدہ طور پر وہ بچوں کے اندر ایک مہارت کو فروغ دے رہی ہے۔ مہارت کو فروغ دینا مطلب گرو کرنا، بچوں کی مہارت کو گرو کر رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں تو اس میں ساتھ ساتھ حاصل ہو ہی رہی ہے، لیکن سب سے لطیف اور باریک بینی اس میں کیا ہے کہ وہ بالکل پوشیدہ طور پر بچوں کی مہارت کو فروغ دے رہی ہے۔ 116 درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہوں گے؟ دیکھیں، درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں، بولنے میں مہارت پیدا کرنا اور اس مہارت کو مزید بڑھانا، فروغ دینا مطلب ترقی کرنا، علو کرنا اور فروغ دینا، اسی کو کہتے ہیں ترقی کرنا۔ درج ذیل میں سے کون سے عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہوں گے؟ دیکھیں آپ، انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا، رول پلے میں شرکت، درسی کتاب کے کسی سبق کا استاذ کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا، نمبر 4 استاذ کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کے صحیح تلفظ کی مشق کرنا۔ آپ دیکھیں رول پلے میں شرکت۔ رول پلے مطلب جہاں پر کئی بچے مل کر کسی کام کو کریں، اسی کو کیا کہیں گے؟ رول پلے۔ کئی بچے مل کر کسی کام کو اجتماعی طور پر کریں، اسی کو کہیں گے رول پلے۔ تو اس کا سب سے بیسٹ جواب کیا ہوگا؟ رول پلے ہوگا۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا، صرف نظموں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر پڑھنے سے زبان کے بولنے کی مہارت میں فروغ نہیں ہوگا۔ درسی کتاب کے کسی سبق کا استاذ کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنے سے بھی اتنا نہیں ہوگا، اور استاذ کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کے صحیح تلفظ کی مشق کرنے سے بھی نہیں ہوگا۔ سب سے بیسٹ کیا ہوگا کہ بچے مل جل کر تمام کاموں کو انجام دیں، رول پلے کریں، آپس میں پوچھ گچھ کریں، آپس میں مکالمہ کریں، اسی کو رول پلے کہتے ہیں۔ سب سے بیسٹ جواب نمبر 2 رول پلے والا ہے۔ 117 تیسری جماعت کا استاذ طلباء سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے۔ یہ سرگرمی معاون ہوگی، مددگار ہوگی۔ کس چیز میں؟ عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں، قابل فہم مواد میں، لکھنے کی مہارت کے اضافے میں اور طلباء کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں۔ تو سب سے زیادہ یہ کیا کام کرے گا؟ کس چیز میں معاون ہوگا؟ عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب استاذ نے اسے کہا کہ تمہیں ایسا ہی بیان کرنا ہے جس طرح سے سبق میں ہو بہو لکھا ہوا ہے، وہ کب کر سکتا ہے؟ جبکہ عبارت کو سمجھ کر پڑھے گا، اور اس کام کے لیے یہ کام وہ اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ عبارت کو سمجھ کر پڑھے گا۔ عبارت کو سمجھ کر پڑھے گا تو اسی ترتیب سے وہ
سبق کو دہرا سکتا ہے۔ تو استاذ کا مقصد کیا ہے یہاں؟ استاذ کا مقصد یہی ہے کہ عبارت کو سمجھ کر پڑھے بچہ، اسی لیے اس نے بچے کو کام کیا دیا کہ اسی طرح سے سبق کو بیان کرنا ہے جس ترتیب سے کتاب میں لکھا ہوا ہے، سبق میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ معاون ہوگا عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں، اور استاذ کا مقصد بھی یہی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کو سبق کے مطابق ترتیب وار بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ 118 دوسری جماعت کا استاذ کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپاں کر دیتا ہے۔ پرچیاں چسپاں مطلب چپکا دیتا ہے، ساٹ دیتا ہے۔ تحریر کردہ لفظ اصل چیز سے مربوط کرنے میں طلباء کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں طلباء کی کس صلاحیت کو نکھارنے میں بھی معاون ہوتی ہیں؟ قواعد سکھانے میں، تحریری مہارت میں، ذخیرہ الفاظ میں، یا لکھاوٹ میں؟ یہ جو الگ الگ چیزوں پر قلم لکھ کر چپکا دیا گیا، کتاب پر کتاب لکھ کر چپکایا، اور کاپی پر نوٹ بک لکھ کر چپکایا، یہ سب سے زیادہ معاون کس کام میں ہوتی ہے؟ آپ غور کریں گے، قواعد میں معاون نہیں ہوگا، ذخیرہ الفاظ میں ہوگا، تحریری مہارت میں نہیں ہوگا، اور لکھاوٹ میں نہیں ہوگا۔ تو اس طرح استاذ کا مقصد اور سب سے زیادہ تعاون پیش کرنا کس چیز میں ہے کہ ان تمام چیزوں کے نام لے کر ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے، گویا کہ لغات اور شبد کوش کا ان کے پاس ایک ذخیرہ اور ایک بھنڈار ہو جائے۔ یہی اس کا مقصد ہے، اور انہی چیزوں میں سب سے زیادہ وہ تعاون کرتا ہے، ذخیرہ الفاظ میں، مطلب شبد کوش کے خزانے میں۔ 119 درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے؟ مؤثر تو یہ تمام چیزیں، لیکن سب سے کم مؤثر لسانی صلاحیت، بولنے کی مہارت میں سب سے کم کون سی ہے؟ دوبارہ پڑھیں سوال کو۔ درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے؟ کہانی سنانا، کہانی لکھنا، کسی حادثے کو بیان کرنا، اور املا لکھنا۔ تو کہانی سنانے سے بھی بچے کی لسانی مہارت کافی بڑھتی ہے، کہانی لکھنے سے بھی مہارت بڑھتی ہے، حادثے کو بیان کرنے سے بھی لسانی صلاحیت بڑھتی ہے، تمام چیزیں۔ لیکن صرف املا لکھنے سے سب سے کم بچے کی لسانی مہارت بڑھتی ہے۔ کیا کہا؟ بچے کی لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر کون ہے؟ سب سے کم مؤثر کیا ہے؟ املا ہے۔ اگر آپ املا لکھائیں گے، ہاں جانچ مقصد ہے یہاں، تو اگر آپ بچے کی لسانی صلاحیت کی جانچ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے آپ اچھا جانچ کر پائیں گے، لیکن صرف املا لکھا کر آپ لسانی مہارت کی جانچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کریں گے تو سب سے کم مؤثر ہے یہ۔ لسانی مہارت مطلب بولنے کی صلاحیت، بولنے کی مہارت کس سے ہوگا؟ کہانی سنانے سے ہوگا، کہانی لکھنے سے ہوگا، کسی حادثے کو بیان کرنے سے ہوگا۔ سب سے کم کس میں ہوگا؟ تو سب سے کم املا سے ہوگا۔ کم کو ہی پوچھا ہے، لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے۔ کم مؤثر کون ہے؟ املا ہے کم مؤثر۔ آخری سوالات کو دیکھتے ہیں۔ آخری سوال کو، درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ وہاں کم معاون پوچھا تھا، اور یہاں سب سے زیادہ پوچھا ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں، بچے میں جو زبان سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ اضافہ کس چیز سے ہوگا؟ کون سی چیز معاون بنے گی؟ دیکھیں، اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام، لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنانا، اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ تحریر کرنا، مطالعہ کردہ نظم کے خالق کا نام لکھنا۔ تو سب سے زیادہ اس میں کیا معاون ہوگا؟ اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ تحریر کرنا۔ وہ اپنے اور اپنی ماں کے درمیان جو باتیں کرتا ہے صبح سے شام تک، خواہ وہ کچن میں ہو یا کسی چیز سے متعلق ہو، پڑھنے لکھنے سے متعلق جو اپنی ماں سے وہ سوالات کرتا ہے، ان تمام مکالمہ کو اگر وہ لکھے گا تو یہی ان پوری مکالمہ کو لکھنا بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا۔ یہ سب کیوں نہیں ہوگا؟ اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام لکھنا، کسی ایک کتاب کا نام لکھنے سے صلاحیتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوگا۔ لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنانا، ایک جملہ بنائے گا لفظ ترجیح سے تو بہت زیادہ صلاحیت نہیں بڑھ جائے گی۔ مطالعہ کردہ نظم کے خالق کا نام لکھنا، جس نظم کو انہوں نے پڑھا ہے اس کے شاعر کون ہیں، لکھنے والے کون ہیں، اس کی صرف نام لکھنے سے صلاحیتیں بہت زیادہ نہیں بڑھ جائے گی۔ سب سے زیادہ صلاحیت، زبان کی صلاحیت میں اضافہ کیا کرے گا؟ اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والے مکالمہ کو تحریر کرنے میں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر فرمائیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے علمی چینل علمی گلدستہ کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔